اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی اس سیریز میں، جس میں ہم نہج البلاغہ کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 21 میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغَایَةَ أَمَامَكُمْ وَأَنَّ وَرَاءَكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ تخففوا تحلقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم۔ فرما رہے ہیں امیر المومنین کہ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے اور موت کی گھڑی تمہارے پیچھے ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ یہ مختصر ہوتے ہوئے عظیم کلام ہے۔ خود علامہ رضی یہاں پر اپنا حاشیہ لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلام خدا اور رسول کے بعد جس کلام سے بھی ان کلمات کو تولا جائے، موازنہ کیا جائے، تو حسن و خوبی میں ان کا پلہ بھاری رہے گا اور ہر حیثیت سے بڑھ چڑھے رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد کہ تخففوا تحلقوا، اس سے بڑھ کر کوئی جملہ سننے میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم ہوں اور معنی بہت ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تکبیر بھی علامہ رضی کا جملہ ہے۔ کتنے اس کلمے کے معنی بلند ہیں اور اس کی حکمت کا چشمہ صاف اور شفاف ہے۔ اور ہم نے اپنی کتاب خصائص میں اس فقرے کی عظمت اور اس کے معنی کی بلندی پر روشنی ڈالی، یعنی خود علامہ رضی کی کتاب الخصائص، اس میں آپ نے اس کی تشریح کی ہے۔ اگر ہم اس کو بہت مختصر سمجھنا چاہیں تو امیر المومنین انسان کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں بالآخر موت کی طرف جانا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی طرف جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تمہاری جو منزل ہے وہ معلوم ہے، ہمیں موت کی طرف جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور موت تمہارے پیچھے پیچھے آ کر تمہیں اس منزل کی طرف دھکا دے رہی ہے، پیچھے سے تمہیں اس طرف لے جا رہی ہے۔ اور یہاں اصل جملہ ہے تخففوا تلحقوا، فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو، یعنی بہت زیادہ سامان مت اٹھا کر چلو کہ تمہاری رفتار کم ہو جائے اور تم ان لوگوں سے ملحق نہ ہو پاؤ۔ یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا اسیر مت کر لو کہ تم آخرت کے کاروان سے پیچھے رہ جاؤ۔ یہ عظیم ترین جملہ ہے۔ سب کچھ، یعنی پورا خلاصہ اسلام، پورا خلاصہ اخلاق، پورا خلاصہ نجات اور ہدایت ان دو جملوں میں، تخففوا تلحقوا۔ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھو تاکہ ملحق ہو سکو اپنے جاننے والوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے اور آگے بڑھ جانے والوں سے۔ یعنی روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ جتنا زیادہ مال ہوگا تمہارے پاس، جتنا زیادہ خواہشات ہوں گی تمہارے پاس، جتنی زیادہ بلند آرزویں ہوں گی تمہارے پاس، تمہارے لیے بھار اتنا بڑھتا چلا جائے گا اور تمہاری رفتار آخرت کے لیے اتنی ہی کند ہو جائے گی۔ در حالانکہ موت تمہارے لیے بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے اور تمہیں بہت تیزی سے اس مقصد کی طرف پہنچا رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یقین رکھو کہ وہ، یعنی تمہارے جو پہلے سے ہیں وہ بھی انتظار ہے۔ یہ برزخ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، قیامت کی طرف کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو جا چکے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں تمہارے، کیونکہ بالآخر روز قیامت سب کو اکٹھا محشور کیا جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا، ایک پیراگراف سے بھی کم 3 لائن میں امیر المومنین کا یہ جملہ کہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ رکھو اور آخرت کو اصل سمجھ کر دنیا کو صرف گزرگاہ کی حیثیت سے دیکھ کر جتنا ہلکا اپنے آپ کو دنیا میں رکھو گے اتنی آسانی سے آخرت میں ملحق ہو جاؤ گے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین کی کلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں، خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔